حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بے شک اللہ نے حضرت آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی کے ساتھ پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کو آدم کہتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر 357/7 آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہا جاتا ہے۔ جو مٹی حضرت آدم کا خمیر بنانے میں استعمال ہوئی، اسی مٹی سے جو مٹی بچی اسی سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ جیسا کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لائیں۔ آپ نے جب زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے کہا کہ مجھے مٹی اٹھانے کی وجہ بتائیں۔ آپ نے پوری بات بتا دی۔ اس پر زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس بات پر کہ مجھ میں کچھ بھی کم کیا جائے یا میری کوئی بھی چیز خراب کی جائے۔ اس پر حضرت جبرائیل واپس آ گئے اور عرض کی کہ اے میرے اللہ، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے پاک نام کا ادب و احترام کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو حکم فرمایا کہ آپ زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ جب آپ مٹی لینے آئے تو زمین نے آپ سے بھی ایسے ہی کہا۔ آپ بھی اسے پناہ دے کر واپس آ گئے اور اللہ کے حضور وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل نے عرض کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو زمین کے پاس بھیجا، وہ بھی ایسے ہی واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ جب زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو آپ نے زمین سے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو حکم اللہ نے مجھے فرمایا ہے میں اس کی تکمیل نہ کروں۔ یہ کہہ کر وہ زمین سے مٹی لے کر چلے گئے تو اللہ نے روح قبض کرنے کی ذمہ داری بھی ان کو ہی دے دی کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، اب اس کو ملانے کا بھی تمہارا ہی کام ہے۔ اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا۔ اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم جب اماں حوا کی طرف دست محبت بڑھانے لگے تو فرشتوں نے آپ کو روک دیا اور عرض کی کہ اے آدم رک جائیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار یا 10 بار درود شریف پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا نکاح اماں حوا سے ہو گیا۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ حضرت آدم کی عمر مبارک 1000 برس تھی، لیکن آپ نے 960 سال عمر پائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی ان کی عمر بتائی۔ آپ نے حضرت داؤد کی عمر کو 60 سال دیکھا تو اللہ سے عرض کی کہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کی عمر کے 40 سال حضرت داؤد کو عطا کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ان کے نام حابیل اور قابیل تھے، لیکن شیطان کے وسوسوں اور حسد نے قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کروا دیا۔ اس بات سے حضرت آدم بہت ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ تو ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے آدم، بے شک اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا بیٹا دینے والے ہیں جن کی نسبت سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اور ان کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا معنی ہے اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جب حضرت آدم کا آخری وقت آن پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جنت کا پھل کھانا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈنے لگے۔ جب وہ پھل ڈھونڈ رہے تھے تو اچانک ان کو فرشتے ملے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے نبی، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ جاؤ، تمہارے بابا جنت کے دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے بیٹے دوڑے دوڑے واپس آئے۔ جب اپنے بابا کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ بس اسی وقت موت کا فرشتہ آ گیا۔ جب اماں حوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو اپنے شوہر سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ حضرت آدم نے کہا کہ اے حوا، مجھ سے پیچھے ہو جا،
ایک دفعہ پہلے بھی تمہاری وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، آج میرے اور اللہ کے درمیان تو حائل نہ ہو۔ پھر آپ نے فرشتے سے کہا، اے ملک الموت، میں نے تو اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال ہے، اور ابھی تو میری عمر 960 سال ہوئی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی تو دعا کی تھی کہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے کو دے دیں، بس آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ غرض کے حضرت آدم کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کو لگائی گئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت جبرائیل کے پیچھے فرشتوں نے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کو دفن کیا، اور تمام انسانوں کے لیے اللہ کا حکم نافذ کیا، جب بھی کوئی انسان فوت ہوگا تو اسی طرح اس کو زمین کھود کر دفن کیا جائے گا۔ اور آج بھی اہل ایمان فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو دفن کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس بات کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ کی قبر سری لنکا میں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جبل آبی قبیس، کچھ عراق، اور کچھ مسجد خریف کے صحن یا اندر بتاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ گیا تو آپ نے جس بیٹے کو اپنا جانشین بنایا تھا وہ حضرت شیش سے کہنے لگے کہ اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا، تو اگر آپ اس وقت کو پہنچیں تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کر دینا جو نجات کا وسیلہ بنے گی، اور اگر آپ اس وقت کو نہ پہنچے تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کر دیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں دفن کر دیا۔